بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پبلک افیئر میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کی، اور خاص کر تحصیل جتوئی کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی ہم نظر ڈالیں گے۔ لیکن آج ہم بات کرتے ہیں کرنٹ سچویشن پہ جو ڈسکا میں ہوئی ہے۔ گزشتہ روز جو الیکشن ہوا ہے تو وہاں فائرنگ کا جو سین دیکھا گیا اس میں 2 جانیں چلی گئی ہیں، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ڈسکا میں جو الیکشن کمیشن کا عملہ تھا وہ بھی غائب ہو گیا، اور وہ کافی دیر بعد اپنے دفاتر جا کے وہ پولنگ بیلٹ لے کر جو پہنچا ہے۔ تو یہ ایک سوال کھڑا ہو گیا کہ الیکشن کمیشن جب ایک قومی اسمبلی کے حلقے میں بھی شفاف طریقے سے انتخابات نہیں کرا سکتی تو پورے ملک میں کیسے کرائے گی۔ آلریڈی سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس پر سماعت بھی ہو رہی ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے بھی الیکشن کمیشن سے رپورٹ مانگی ہے کہ آیا وہ شفاف انتخابات کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ تو آج الیکشن کمیشن کا پول کھل گیا ہے، خود ان کا عملہ بھی محفوظ نہیں ہے تو وہ شفافیت کو کیسے جو ہے نا سامنے لائے گا۔ کافی سارے سوالات ہیں جو جنم لے رہے ہیں۔ تحریک انصاف کو اپنی سیٹیں سے ہاتھ دھونا پڑا، JUIF بھی ایک قومی اسمبلی کی سیٹ سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ ہم اس پہ بھی بات چیت کرتے رہتے ہیں جو کرنٹ سچویشن ہے، لیکن آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ تحصیل جتوئی کی سیاست ہے۔ تحصیل جتوئی میں لغاری گروپ اور بخاری گروپ کے درمیان کافی ٹسل شروع ہو گئی ہے، یہاں تک کہ بخاری گروپ کے جو چیف ہیں باسط سلطان بخاری، جو کہ قومی اسمبلی کے رکن بھی ہیں، وہ چیلنج کر چکے ہیں لغاری گروپ کے چیف سردار چنو خان لغاری کو، اور کہہ چکے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو ریزائن کرائیں، وہ تو میرے ووٹوں سے میری مرہون منت ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی میں پہنچائے۔ تو اس کے رد عمل میں سردار چنو خان لغاری نے بھی تگڑا جواب دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو باسط سلطان بخاری ہیں وہ اپنے ووٹ بینک سے تو MNA بن ہی نہیں سکتے، انہیں لغاری گروپ کا ووٹ ملا ہے، انہیں سردار خان محمد خان جتوئی کا ووٹ ملا ہے، اور جو کسور لنگڑیال ہیں وہاں کی بڑی سیاسی شخصیت ہیں ان کا ووٹ بینک بھی کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں سب نے مل کے ووٹ دیا، تب باسط سلطان بخاری جا کے اسمبلی میں بیٹھا، اور انہوں نے میرے ساتھ جب گفتگو ہو رہی تھی ٹیلی فونک تو انہوں نے کہا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں باسط سلطان بخاری کو کہ وہ ریزائن کریں، میرا بیٹا بھی ریزائن کرتا ہے، میرا بیٹا بھی دوبارہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑے گا، اور باسط سلطان بخاری میں اگر جرأت ہے تو وہ کھل کر سامنے آئے، پیٹھ کے پیچھے وار نہ کرے۔ آج ہم بات کریں گے ترجمان لغاری گروپ، جو کہ اب ترجمان نہیں رہے، سابق ترجمان بن چکے ہیں، خواجہ کاشف منیر سے، وہ باغی ہو چکے ہیں لغاری گروپ سے۔ آج ہم ان سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ چند روز قبل پاکستانی میڈیا پر چھائے رہنے والے خرم لغاری نے تحریک انصاف چھوڑی، اور یہ الزام عائد کیا تھا کہ تحریک انصاف نوجوانوں کو استعمال کر کے پھینک دیتی ہے، اس لیے میں گڈ بائی کہہ رہا ہوں تحریک انصاف کو۔ لیکن اگلے دن فوراً یو ٹرن لیتے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان سے آ کے اسلام آباد میں ملاقات کرتے ہیں، پھر اس کے فوراً بعد عثمان بزدار سے 2 ملاقاتیں کرتے ہیں، پھر آل از ویل۔ تو آج ہم بات کریں گے کاشف منیر سے۔ کاشف منیر، آپ کہتے ہیں کہ خرم لغاری نوجوانوں کو استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا یہ رویہ ہے، تحریک انصاف نوجوانوں کو ساتھ ملاتی ہے، استعمال کرتی ہے اور پھینک دیتی ہے، الٹا آپ خرم لغاری پر الزامات لگا رہے ہیں، اور کیا وجوہات ہیں کہ آپ نے لغاری گروپ کو گڈ بائی کہہ دیا؟ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کی بہت بہت مہربانی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہاں، مسئلہ یہ تھا کہ میں ان کا ترجمان تھا، تو ہم نے ان کو اس وجہ سے چھوڑا کہ ادھر جو ہمارے ترقیاتی منصوبے ہیں، جو PTI گورنمنٹ نے ہمیں ترقیاتی منصوبے دیے ہمارے حلقے کے لیے، تو ہم نے ان کو کہا کہ برائے مہربانی ان کام کو اچھا کروائیں، اچھے ٹھیکیدار لگائیں۔ انہوں نے ہماری ایک بھی نہیں سنی۔ جتنے بھی یہاں ٹھیکیدار ہیں وہ ان کی من پسند ٹھیکیدار تھے، انہوں نے اپنی مرضی سے یہاں کام کیا۔ لاتعداد گورنمنٹ نے منصوبے دیے، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے، اس کے بعد ہم ان کو نوجوانوں کا کہتے رہے کہ سپورٹس کے معاملے میں انہوں نے ایک بھی نہیں سنی۔ اس کے بعد جہاں بھی روڈز بنی ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے، انہوں نے کسی ایک بھی ورکر سے، کسی ایک دوست سے نہ کوئی مشورہ کیا، نہ کسی کی بات مانی۔ میں ان کو ایز اے ترجمان کہہ کے تھک گیا کہ یار خدا را ہمارا شہر برباد ہو رہا ہے۔ 1 سال ہو گیا ہے، ہماری سیوریج کا مسئلہ تھا جتوئی سٹی میں، وہ جو ٹھیکیدار تھا ان کا من پسند ٹھیکیدار تھا۔ میں ان کو کہتا رہا، 1 سال سے روتا رہا کہ یار مہربانی کرو، ہمارا شہر برباد ہو رہا ہے۔ انہوں نے ہماری ایک بھی نہیں سنی۔ اس کے بعد جو مین ریزن بنی
میری چھوڑنے کی وہ یہ بنی کہ ہمارے علاقے کے بہت سارے نوجوان تھے پڑھے لکھے لوگ، جس میں FCPS ڈاکٹر بھی تھے، وہ اسٹوڈنٹ بھی تھے جو PhD کر رہے ہیں، جو MA کر رہے ہیں. ان کے ساتھ MPA صاحب کے چھوٹے بھائی عمر خان لغاری صاحب نے بڑے نازیبا الفاظ استعمال کیے، ان کو بولے. ان کا صرف قصور یہ تھا، نوجوانوں نے کہا کہ شہر کی سیوریج سسٹم کو صحیح بنائیں. اس پر MPA صاحب کے بھائی نے نوجوانوں کو کافی سخت الفاظ میں کہا کہ یار آج کے بعد ایسی بات MPA کے بارے میں کوئی نہ کرے، ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. آپ تو الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ خرم لغاری صاحب نوجوانوں کو استعمال کرتے ہیں. وہ تو میڈیا پہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے نا یوز کرتی ہے نوجوانوں کو. میں تو نوجوانوں کو لیڈر ہوں، میں تو یوتھ کا لیڈر ہوں، میں تو یوتھ کو لے کے ساتھ چلتا ہوں. آپ الٹا ان پہ الزامات لگا رہے ہیں. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ میں آپ کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یہ نوجوانوں کی بات کرتے ہیں. الحمدللہ ادھر انصاف یوتھ ونگ کا تحصیل صدر ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. اس کے بعد PTI کے جتنے بھی ینگ جنریشن ہے وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. سب لوگ اس کو چھوڑ گئے ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں. MPA صاحب کسی ایک نوجوان کا اسکرین شاٹ دکھائیں جس کی وہ کال سنتے ہو. اچھا میں آپ کو ایک چھوٹا سی بات کرتا ہوں. آپ جو نیو منسٹر بلاک ہے جہاں ان کا آفس تھا، اس کا جو انٹری گیٹ ہے اس پر رجسٹر رکھا ہوا ہے. اس پر دیکھیں کتنے نوجوان ان 2 سال کے اندر جا کے MPA صاحب کو لاہور ملے ہیں. آپ کو سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی پتہ چل جائے گا. اور پیپلز ہاؤس میں دیکھیں. میں آپ کو دعوے کے ساتھ منیر آپ اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. آپ کے الزامات ہیں، ان کا جواب تو دینا بنتا ہے لغاری گروپ کا، اور وہ ضرور دیں گے. میں یہاں آپ کو روک کر یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے اب آپ کے اختلافات ہو گئے ہیں، لیکن ماضی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ خرم لغاری کے بہت قریب تھے. آپ جتوئی میں ہوں، لاہور میں ہوں، اسلام آباد میں ہوں یا کسی اور مقام پہ، آپ ہمیشہ خرم لغاری کے ساتھ ہی پائے گئے ہیں. ہمارے پاس تصاویر بھی موجود ہیں اور آپ بڑے کلوز ہی رہے ہیں. حالانکہ وہ آپ کی تصویروں سے لگ رہا ہے بڑا پیار کرتے ہیں، آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ ناراض ہو رہے ہیں. تو وہ تو ہمیشہ میرے خیال میں آپ کو ساتھ ہی رکھتے تھے. اور جو منصوبے ہیں اور جو تختیاں لگائی گئی ہیں منصوبوں کی، ان کے اوپر بھی آپ کا نام لکھا ہوا ہے واضح. تو وہ تو ہمیشہ آپ کو پروٹوکول دیتے تھے. پھر کیا وجوہات ہیں کہ آپ پھر بھی لغاری گروپ کو خیر بات کہہ رہے ہیں؟ جی سر، میں کبھی خرم لغاری کے ساتھ شکار پہ نہیں گیا. میں کبھی خرم لغاری کے ساتھ کسی ہوٹل پہ کھانے نہیں گیا. میں کبھی خرم لغاری کے ساتھ 1-2 بار گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں. جب بھی میں لاہور گیا، میں دعوے سے کہتا ہوں، میں حلف سے کہتا ہوں، میں آج تک پیپلز ہاؤس میں کھانا نہیں کھایا. میں نے آج تک لاہور جا کے خرم لغاری کے پاس کھانا نہیں کھایا. میں قسم سے کہہ رہا ہوں، یہاں سے جاتا تھا اپنے عوام کے کام کے لیے، صرف کام کی حد تک. میں زندگی میں آج تک 1 گھنٹے کے لیے پیپلز ہاؤس نہیں گیا. کوئی ثابت کرے میں جرمدار. جی کاشف، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، ابھی تو یہ بات واضح کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ لغاری اور بخاری گروپ کے اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایک ایسی سچویشن میں جب یہ دونوں گروپ آپس میں مخالف ہو چکے ہیں اور اب لگ بھی نہیں رہا کہ ان کا آپس میں اتحاد ہو، تو کیا ہم اور میڈیا اور جو جتوئی کے کارکن ہیں جو آپ کے قریب ہیں یا لغاری گروپ کے قریب ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ باسط سلطان بخاری آپ کو لغاری گروپ کے خلاف استعمال کرنا چاہ رہے ہوں تاکہ آپ اپنی پوزیشن واضح کریں؟ نہیں، دیکھیں جی، جب ایک بندہ، آپ دیکھیں، کبھی خرم لغاری کسی DC کے پیچھے لگ گیا، کبھی کسی DPO کے پیچھے لگ گیا ذاتی مفاد کے لیے. کبھی آپ دیکھیں ایک ڈاکٹر تھا، ہمارا پڑھی لکھی فیملی ہے، کھچی خاندان ہے، ہمارے علاقے کے معزز شخصیات ہے، اس کے بیٹے کو یہ ڈسمس کرانے کے چکر میں DC صاحب کو لیٹر لکھ دیا کہ اسے نوکری سے فارغ کیا جائے. جب آپ اس قسم کی حرکتیں کریں گے تو صاف ظاہر ہے پھر لوگوں کی بد دعائیں تو لگیں گی نا آپ کو. اب نوجوانوں کو کیا قصور ہے؟ ایک ڈاکٹر کو کہتا ہے معطل کرو، کبھی کسی کو کہتا ہے اس کا ٹرانسفر کرو، ایک DPO ایماندار شریف بندہ آ جائے، یہ اس کو کہے ناجائز تبادلے کروائے، یہ MS کو کہے ناجائز MLC کاٹیں، تو پھر آپ خود دیکھیں نا. پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں بھی جتوئی گروپ اور لغاری گروپ کا آپس میں اتحاد رہا ہے. اگر ابھی لغاری گروپ ناراض ہو جاتے ہیں اور ان کا جو اتفاق نہیں ہوتا بخاری گروپ سے، وہ جا کے جتوئی گروپ کو جوائن کریں گے. اگر وہ جتوئی گروپ کو جوائن کرتے ہیں، جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ داؤد خان جتوئی سے آپ کی بچپن کی دوستی ہے، آپ ان کی جو پالیسیز ہیں جتوئی گروپ کی ان سے اتفاق کرتے ہیں، جتوئی گروپ نے خدمت کی ہے تحصیل علی پور کی، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ضلع مظفر گڑھ میں ریکارڈ ترقیاتی کام کرا ہے. اگر یہی خرم لغاری، یہی لغاری گروپ جا کے جتوئی گروپ کے ساتھ اتحاد کرتا ہے مستقبل قریب ہے، تو آپ کی پوزیشن کیا ہوگی؟ آپ کہاں اپنے آپ کو کھڑا پاتے ہیں؟ سر، میں الحمدللہ خاندانی بندہ ہوں.
مجھے پورے حلقے والے جانتے ہیں، میں کبھی استعمال نہیں ہوا، میں ہمیشہ حق کی بات کی. میں ابھی باسی سلطان بخاری صاحب کے گروپ کے ہیں، انہوں نے مجھے، میں ان کا نام نہیں لیتا، وہ میرے کلوزلی فرینڈ ہیں، انہوں نے بھی مجھے کہا میں اس کا ساتھ دیتا ہوں. سر میں میڈیا کے تفصل کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، جو ایماندار ہو. میں ابھی باسی سلطان بخاری صاحب اقتدار میں ہیں اور حلقے میں نے ایک دیکھا ہے کہ نوجوانوں کا جو دھیان ہے وہ سارا نوجوان لیڈر ہے، سابق وفاقی وزیر دفاعی پیداوار سردار عبدالقیوم خان جتوئی صاحب کے صاحبزادے سردار داؤد خان جتوئی صاحب کا. کیوں؟ اس کی تھوڑی ریزن بتاتا ہوں. ہمارے علاقے میں سب سے میگا پروجیکٹ ہے 1.65 کا سوئی گیس کا. آج ہمارے شہر کے لوگ اگر سوئی گیس استعمال کر رہے ہیں وہ عبدالقیوم خان جتوئی صاحب نے دی. ہمارے شہر کو گرلز ڈگری کالج، بوائز ڈگری کالج، ہمارے جتوئی کو جتوئی تحصیل کا درجہ، ہمارے علاقے میں عدالتیں ٹوٹل، اور ان کے بروں نے 86,000 کنال رقبہ گورنمنٹ کو دیا. ہم انشاءاللہ، وہ اپوزیشن میں ہیں، ہم انشاءاللہ سردار داؤد خان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. وہ میرا بچپن کا دوست ہے، بھائی ہے. ہمارے علاقے کی ہمیشہ جتوئی صاحبہ نے خدمت کی. اب چاہے باسی شاہ صاحب بھی ہے. آپ کو روک کر یہ جاننا چاہیں گے کہ 2018 میں بھی آپ کو پتا تھا کہ جتوئی گروپ نے اتنی رکاوٹ ترقیاتی کام کرایا، تو پھر آپ نے خرم لغاری کو کیوں سپورٹ کیا؟ آپ نے اپنے بچپن کے دوست سردار داؤد محمد جتوئی کے گروپ کو کیوں سپورٹ نہیں کیا؟ یہ تو سوالیہ نشانہ، جب آپ جانتے تھے کہ ان کی تحصیل جتوئی میں، علی پور میں، بلکہ پورے مظفر گڑھ میں خدمات ہیں جو آپ خود گنوا رہے ہیں. ہمیں لگ بھی رہا ہے کہ مستقبل میں آپ جتوئی گروپ جوائن کرنے جا رہے ہیں، تو آپ نے اس وقت کیوں درست فیصلہ نہیں کیا تاکہ آپ اپنی پوزیشن بھی واضح کریں نا؟ مقامی سر مقامی قیادت سے ڈسارڈ ہیں، ایم این اے صاحب سے، ایم پی اے صاحب سے نوجوان ڈسارڈ ہیں. یہاں کی مقامی قیادت کی بات ہے سر. پی ٹی آئی سے تو محبت ہے، لیکن جو یہاں کے دیکھیں ایم این اے صاحب ہیں، ایم پی اے صاحب ہیں، کیا کیا ہمارے علاقے میں؟ کوئی ایک میگا پروجیکٹ بتائیں جو لے آئے ہوں. میرے شہر میں سر 5 کلومیٹر روڈ ہے، ٹوٹل اس کا 3 کروڑ روپے کا فنڈ ہے. 3 سال ہو گئے، نہ ایم این اے صاحب نے بنوائی نہ ایم پی اے صاحب نے. قسم خدا پاک کی کہہ رہا ہوں، آپ ہمارے شہر میں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر یہ لغاری جتوئی گروپ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آپ سے خود داؤد خان چل کے آتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ خرم لغاری کی سپورٹ کریں، صادر ماضی میں آپ کے اچھے دوست بھی رہے ہیں، پھر تو آپ راضی ہو جائیں گے نا؟ میرا داؤد خان جتوئی میرا بچپن کا دوست ہے، میرا بھائی ہے. وہ مجھے کبھی کیوں، اس کو میرا پتہ ہے کہ خواجہ کاشف منیر ہمیشہ حق پر لڑتا ہے. وہ مجھے کبھی فورس نہیں کرے گا کہ یار کاشف بھائی آپ خرم لغاری کو ووٹ دیں. وہ میری نیچر جانتا ہے کہ یہ ایک ایماندار بندہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر داؤد جتوئی کا ساتھ دے رہے ہیں، اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ ہمیشہ ہمارے شہر میں نوجوانوں کو نوکریاں دی، ہمارے شہر میں سڑکیں بنوائی، روڈیں بنوائی، سوئی گیس دیا، ہمارے دیہاتوں میں بجلی دی. وہ صرف داؤد جتوئی کے بزرگوں نے دی. اس لیے میں داؤد جتوئی کو لائک کرتا ہوں، اور میرا کوئی ذاتی لینا دینا. جس طرح آپ کہہ رہے کہ جتوئی گروپ نے بڑی خدمت کی ہے، آپ کی تحصیل جتوئی کی، علی پور کی بڑے میگا پروجیکٹ لائے ہیں، سوئی گیس جیسا بڑا منصوبہ ہو، بجلیوں کے منصوبے، کافی ایسے منصوبے ہیں جو ہم یہاں پروگرام کا وقت کیونکہ مختصر ہم کاؤنٹ نہیں کرا سکتے، جتوئی گروپ کے بڑے بڑے منصوبے آپ نے بھی گنوا دیے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ 2018 میں آپ نے کس کو ووٹ کاسٹ کیا؟ ہاں وہ میں بتاتا ہوں. اس ٹائم ایسا تھا کہ یہ میرے تھوڑے اختلاف پڑ گئے تھے ان سے. کچھ معاملات تھے، میری اور داؤد خان جتوئی کی آپس میں تعلق یا دوستی وہ نہیں رہی تھی. اس کے بعد یہ بھی میرے دوست تھے. اس کی جو خرم لغاری سے ہم نے دھوکہ کھایا، یہ ہمیں سبز باغ دکھاتا تھا علاقے کے. اس نے کہا کہ کاشف بھائی میں ایم پی اے بنوں گا، میں شہر میں پارک بنواؤں گا، میں شہر کی روڈیں بنواؤں گا، میں یونیورسٹی لے آؤں گا، میں نوجوانوں کی عزت کروں گا، خدمت کروں گا. اس نے ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے، پرومس کی تھے، اور جن دوستوں کے سامنے کیے تھے آج بھی وہ گواہ ہیں اور وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اس نے ہمارے ساتھ آخری جب الیکشن کا دن تھا، اس نے پرومس کیا تھا کہ میں ہفتہ سنڈے والے دن اور ہفتہ اتوار میں دونوں دن جتوئی ہوں گا. جو کام ہوگا، جو ڈیولپمنٹ ہوگی عوام کے سامنے ہوگی. ٹھیکیدار ہوں گے، ایمانداری سے کام کریں گے. لیکن ایک وعدہ پورا نہیں کیا. میں نے تو اسے ہلکے میں نہیں دیکھا. میں اس کا ترجمان ہوں. 2 مہینے میری کال نہیں اٹھاتا. کیوں نہیں اٹھاتا؟ میں اسے یہ کہتا ہوں کہ یار خرم خان لغاری فلانی جگہ غلط کام ہو رہا ہے، فلاں آفس میں غلط کام ہو رہا ہے. اس وجہ سے میرے نمبر پہ بلاگ لگا دیتا تھا. یار میں اس لیے ہم نے نوجوانوں نے ووٹ دیے تھے
کہ ایم پی ہماری بات نہ سنے. کبھی بتائیں جتوئی کی کسی شادی کی تقریب میں آیا ہو یا کسی کے غم میں آیا ہو یا کہ یہ ایک فوٹو بتائے کوئی سپورٹس نوجوان یوتھ کے سپورٹس گراؤنڈ میں اسی نے آج تک ٹانگ رکھی ہو خرم لغاری نے. ہم نے تو دھوکہ دیا گیا. یہ تو اس ٹائم ہمارے سامنے قسمیں اٹھاتا تھا, کہتا تھا یار اللہ کا واسطہ مجھے ایک بار بناؤ, میں علاقے کی خدمت کروں گا. اس نے کیا خدمت کی؟ کرونا وائرس آیا, یہ بھاگ گیا پیچھے, ہم نے اس کا نام بنایا. میں اپنی, میرے ساتھ نوجوان تھے, سوشل میڈیا پہ سب نے دیا, ہم نے نوجوانوں نے اکٹھے ہو کر اپنے, میں قسم خدا کی کہہ رہا ہوں میڈیا کے سامنے, سرکاری فنڈ سے خرم لغاری نے ہمیں ایک پا گھی نہیں دیا, ایک سینیٹائزر نہیں دیا. اپنی جیب سے ہم نے پیسے لگا کے جتوئی سٹی میں راشن چلایا. سنیں, راشن چلایا, نام اس کا فرنٹ پہ کیا کہ خرم لغاری چلا رہا ہے, خرم لغاری چلا رہا ہے. میڈیا کے سامنے یہ لائن پہ آئے, یہ بتائے اس نے ہمیں کیا دیا تھا, اور یہ بتائے کہ جب ہم اس کا نام لیتے تھے. بہت بہت شکریہ. کاشف منیر ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق ترجمان ہے لغاری گروپ کے, جو کہ لغاری گروپ پر دھڑ دھڑ الزامات لگا رہے تھے اور یہ دعوے کر رہے تھے خرم لغاری نے جو منصوبوں پر کام کرایا ہے, جو کہ تحریک انصاف نے منصوبے دیے ہیں, ان پر ٹھیک طریقے سے کام بھی نہیں کیا گیا اور کرپٹ افراد کو جو ہے نا ٹھیکے دیے گئے. یہی وجہ ہے کہ وہ یوتھ کو بھول چکے ہیں خرم لغاری, اور الزامات لگا رہے ہیں کاشف منیر کے خرم لغاری جو ہے نا وہ یوتھ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں. اب ہم ان کے مقابلہ کریں گے میدان میں. وہ کہتے ہیں کہ ساری یوتھ میرے ساتھ ہے. بہرحال یہ تو ان کے الزامات تھے, ان کا موقف آپ نے جانا, اس کا جواب تو لغاری گروپ ہی دے گا. تب تک کے لیے ہمیں اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.